بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، میں ہوں عرش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 3 سال سے اسٹیبلشمنٹ جو تحریک انصاف کے خلاف اپنا آخری کارڈ کھیلتی آ رہی ہے، اس کا اب دی اینڈ ہوا چاہتا ہے۔ 9 مئی 2023 کو ہونے والا احتجاج اور جلاؤ گھراؤ اور کریک ڈاؤن کی پس پردہ کہانی ہے کیا؟ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور کی تازہ دہشت گردی عدالت نے 2 سال قبل 9 مئی کو لاہور میں شیر پاؤ پل پر جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر فراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ دوسری جانب عدالت میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سابقہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اسی مقدمے میں بری کر دیا ہے۔ یہ مقدمہ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں ہی چلایا گیا تھا اور رات کے فیصلہ بھی یہیں سنایا گیا۔ ان کے علاوہ پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں، جن میں خالد قیوم، ریاض حسین، علی حسن اور افضل عظیم شامل ہیں، انہیں بھی 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اصلاح ملک احمد بچھرا اور پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی احمد چٹھا دیگر ملزمان کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ناظرین، 2 برس قبل 9 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی رینجرز اہلکاروں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس میں عسکری املاک پر بھی حملے کیے گئے تھے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رینجر کی وردی میں ملبوس درجنوں اہلکار اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے سابقہ وزیر اعظم عمران خان کو حراست میں لینے کے بعد لگ بھگ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، اور یہ منظر کروڑوں پاکستانیوں کی طرح لاہور کے رہائشی ابرار نے بھی اپنی موبائل سکرین پر دیکھا تھا۔ یہ 9 مئی 2023 تھا، وہ دن جب پاکستانی سیاست ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ابرار کے لیے عمران خان پی ٹی آئی کے سربراہ ہی نہیں بلکہ بچپن کے ہیرو بھی ہیں۔ وہ بھی خود کو پی ٹی آئی کا ایک وفادار کارکن کہتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی انہوں نے بغیر سوچے سمجھے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے، اور وہ فوراً ہی اپنے گھر سے نکل پڑے۔ یوں تو اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ فوج دیکھنے کے بعد وہ مشتعل نہیں ہوئے اور پرامن احتجاج کرنے گھر سے نکلے، لیکن ان کے بقول وہ یہ ضرور محسوس کر رہے تھے کہ ان کے لیڈر کو اس طرح ذلیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابرار گھر سے نکلے تو ان کا رخ لاہور چھاؤنی کی حدود میں واقع کور کمانڈر ہاؤس کی جانب تھا، جسے جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، جو جناح
صاحب نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا تھا۔ اگر جناح ہاؤس ہے اور تھا تو ان کا خاندان آج اس جناح ہاؤس کا وارث کیوں نہیں؟ ابرار کا کہنا ہے کہ احتجاج کے لیے اس مقام کے تعین کی وجہ ان حلقوں سے سوال کرنا تھا جو ان کے رہنما کی گرفتاری کی اصل ذمہ دار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ ہی نے گرفتار کیا تھا تو آپ ہی سے آ کر پوچھنا تھا کہ خان کو گرفتار کیوں کیا۔ ابرار کے بقول ان کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری پر احتجاج کے لیے کور کمانڈر ہاؤس جانا ان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ تاہم اس واقعے کے بعد میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایسی متعدد ویڈیوز اور آڈیوز گردش کرتی رہی جن کے حوالے سے حکام نے دعویٰ کیا کہ مظاہرین کا فوجی علاقوں اور تنصیبات کا رخ کرنا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور انہیں اس عمل کے لیے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اکسایا تھا۔ حقیقت میں یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ پیپل پارٹی نے مل کر بنایا تھا۔ وجہ صرف عمران خان کی پارٹی کو کرش کرنا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک نہ تو عمران خان کو کرش کیا جا سکا ہے اور نہ ہی اس کے چاہنے والوں کو، اور انشاءاللہ کر بھی نہیں سکیں گے۔ خان صاحب سے جذباتی تعلق ہے، ایک بھائی جیسا، والد جیسا۔ جب انہیں پکڑا گیا تو دل خون کے آنسو ہو رہا تھا اور کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ورٹی چوک میں ان جیسے درجنوں افراد جمع تھے، جب پولیس اہلکار بھی وہاں موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس کو بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ آج آپ سامنے نہیں آئیے گا، آج آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس کی طرف مارچ کر کے جائیں گے تو مظاہرین کے ساتھ اس طرف چل پڑا۔ حسن کے مطابق وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں گئے بلکہ اس سے کافی فاصلے پر موجود تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اندر توڑ پھوڑ ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا تھا، اس لیے 1-2 گھنٹے وہیں رش میں گزر گئے۔ میں بس چاہتا تھا کہ میری موجودگی ہونی چاہیے کہ خان کے ساتھ، کیونکہ غلط ہوا ہے اس لیے میں باہر ہوں۔ اس وقت کے ڈی آئی جی آپریشن لاہور اور موجودہ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کے اطراف موجود پرتشدد مظاہرین کو کنٹرول کرنے میں سرگرم تھے، جب انہیں اس دوران متعدد زخم آئے اور ان کے دائیں آنکھ کی بینائی بھی متاثر ہوئی۔ شہزاد ملک سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو جب وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھے تو ان کے پاس 92 پولیس اہلکاروں کی نفری موجود تھی، جب ان کے اندازے کے مطابق اس وقت وہاں 4000 کے قریب مظاہرین تھے جن کے پاس مبینہ طور پر گلیلے اور پیٹرول بم موجود تھے۔ ان کے مطابق ان کے پاس 5 آنسو گیس کی گنز تھی جنہیں انہوں نے 20 اہلکاروں کی ٹولیوں بنا کر مؤثر انداز میں استعمال کیا، اور اس دوران ماحول ایسا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور ایسے میں ان کی آنکھیں پر گلیلوں کے ذریعے مارے گئے 2 بنٹے لگے، جس کی وجہ سے ان دائیں آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی۔ اس روز میری سب سے پہلی ترجیح یہ تھی کہ میں نے ان 92 اہلکاروں کو صحیح سلامت اس پرتشدد ہجوم سے نکالنا ہے جس میں میں بالآخر کامیاب رہا۔ میرے جسم پر 80 سے زائد زخم اور 29 دن تک میں ہسپتال رہا۔
ان کا کہنا ہے کہ لوگ جب مجھ سے اس دن کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہاں پر لاقانونیت تھی، خون ریزی ہوئی، قانون کی دھجیاں اڑی۔ یہ تو کیمرے کی آنکھ نے، ڈیجیٹل اور پرنٹ میڈیا نے اور سب نے دیکھا کہ کیا ہوا۔ اس دن عمران خان کی گرفتاری پر احتجاج کرنے والوں میں صرف ان کے مداح یا جماعت کے کارکن ہی نہیں بلکہ رہنما بھی شامل تھے۔ عمران خان کی حکومت میں وزیر داخلہ رہنے والے شہریار افریدی بھی ان میں سے ایک ہیں۔ 9 مئی کے واقعات پر بات کرتے ہوئے وہ خاص جذباتی نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری زندگی ان کچھ لمحات نے بدل کر رکھ دی۔ وہ لیڈر جیسے آپ جتنی بار بھی ملیں، آپ کا اللہ پر ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے۔ جب اس شخص کے ساتھ اس ملک میں یہ ہوا اور جب وہ عمران خان کی گرفتاری فوٹیج دیکھی تو یقین جانیے بہت تکلیف ہوئی۔ عمران خان ہائی کورٹ میں خود پیش ہوئے۔ اسلام آباد پولیس کہاں تھی اور رینجر کو کیوں لایا گیا؟ کیا نوبت آئی کہ شیشے توڑے گئے اور ایسا ماحول کیوں بنایا گیا کہ یہ سب اشتعال دلانے کے لیے کافی نہیں تھا؟ پوری قوم کی عقیدت عمران خان کے ساتھ ہے۔ وہ اس دن کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں اسلام آباد کی سڑکوں پر نکلا تو تمام عمروں کے لوگ نظر آئے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ پریشان تھے اور لوگ میری گاڑی روک کر پوچھ رہے تھے کہ کیا کرنا ہے، تو میں نے انہیں یہی کہا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ پرامن احتجاج کرنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ شہریار افریدی نے دعویٰ کیا کہ اس روز مظاہروں کے دوران غیر متعلقہ لوگ موجود تھے جو توڑ پھوڑ اور انتشار پھیلانے پر اکسا رہے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو ایجنسیوں نے اس ہجوم میں داخل کیے۔ یہی وہ بغیرت ماؤں کے بیٹے تھے جو چند روپیوں کی خاطر اپنے ہی ملک کو تباہ و برباد کرتے رہے اور اپنی نوکریوں کی خاطر ان جرنیلوں کے تلوے چاٹنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں۔ یہی وہ غدار ہیں جو ان غداروں کو اب بھی سپورٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے ملک کو ہمیشہ اپنے اقتدار پر ترجیح دی، جنہوں نے ملک کو بیچنے کی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، جو کبھی اسرائیل کے دورے پر جاتے ہیں، کبھی ہندوستان کے دورے پر جاتے ہیں اور کبھی امریکہ کے دورے پر جاتے ہیں۔ ان غدار نون لیگ کی اور پیپل پارٹی کے غدار رہنماؤں نے ہمیشہ پاکستان کو بیچا، اور ان جرنیلوں جو اب کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ 9 مئی کا ڈرامہ صرف اس لیے کیا کہ یہ سب غدار مل کر پاکستان کو 2 ہاتھوں سے نوچیں۔ شہریار افریدی نے دعویٰ کیا کہ اس روز مظاہروں کے دوران غیر متعلقہ لوگ موجود تھے جو توڑ پھوڑ اور انتشار پھیلانے پر اکسا رہے تھے۔ ماسک پہنے کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے گریبان سے پکڑ کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ GHQ فوجی ہیڈ کوارٹر کیوں نہیں جا رہے؟ یہ 1 یا 2 دفعہ نہیں ہوا۔ میں نے وہیں پر کہا کہ یہ لوگ مجھے پلانٹڈ لگ رہے ہیں۔ ان کی بات آپ نے نہیں سنی۔ مجھے گالیاں بھی دی گئی، دھکے بھی دیے گئے۔ خیال رہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت کی جانب سے 9 مئی کے بعد سے یہ الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ یہ واقعات دراصل ریاست کی جانب سے ایک فالس فلیگ آپریشن کا نتیجہ تھے۔ حقیقت میں یہ ریاست کی جانب سے، میں ریاست نہیں کہوں گا، میں یہ جرنیلوں کی جانب سے کہوں گا، کیونکہ ان جرنیلوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا۔